جماعت اسلامی ایسی جماعت ہے جس کے روٹس نہ صرف اس وقت کے مشرقی پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش میں ہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہیں، اور ان سب کا اوریجن ابو علام مودودی تک آتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے 2 ونگز ہیں لیکن یہ 2 مختلف ملکوں کے اندر ہیں. پاکستان میں اگر اس ونگ کی ہم الیکٹورل پروگرس کی بات کریں تو کوئی خاطر خواہ نہیں رہی. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کی حد تک جمعیت کا کنٹرول رہا، بڑے بڑے لیڈرز ادھر سے آئے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی سوائے کہ ایک کولیشن بنا کے کے پی میں جو اس وقت NWFP ہوا کرتا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے، اس کے علاوہ ادروائز کہیں بھی حکومت لینے میں کامیاب نہیں ہوئی. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ایک الگ کویشچن ہے، اس پہ لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. آج ہماری زیر بحث ہے جماعت اسلامی کا بنگلہ دیش کی سیاست میں کردار. تو ہم اگر بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد کا ہم ٹائم پیریڈ دیکھیں تو عوامی لیگ اور BNP ان دونوں کے درمیان، جس طرح پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان میں رسا کشی رہی ہے، اسی طرح ان 2 جماعتوں کی رہی ہے، BNP اور عوامی لیگ. 90s میں BNP کی حکومت زیادہ رہی. خالدہ ضیاء جو ضیاء الرحمان صاحب ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ تھے پہلے، ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے حکومت کی. اور 2008 سے لے کے 2024 تک جب آپ کی ادھر ریولوشن آیا اس وقت عوامی لیگ نے حکومت کی. سو اس ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہ ابھی موقع ہے جماعت اسلامی کے پاس کہ اپنی جو ان کی تاریخ ہے جس میں وہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ تو بنے لیکن کسی حکومت کا حصہ نہیں بن سکے، اس سے اچھا موقع میں نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی کے لیے بنگلہ دیش میں ہو، بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ملا کے جماعت کا اگر کہیں چانس بن رہا ہے وہ اب بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا 2024 کے بعد سے. آپ کی ایسی پارٹی جس نے 15 سال تک بالکل آئرن ہینڈ کے ساتھ حکومت کی، وہ الیکشن میں نہیں لڑ سکتی، اس کو آپ نے بین کر دیا ہے. تو یہ دیکھنے والا ایک تو سوال ہے کہ وہ جو لیفٹ لیننگ ووٹ تھا وہ کس کو ووٹ کریں گے. جماعت اسلامی کے بارے میں تو پاکستان میں بھی ادھر بھی ان کا ایکسٹریم رائٹ کا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو، اور BNP کو کہا جاتا ہے کہ سم ویئر ان بٹوین. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا عوامی لیگ کا ووٹر ادھر آئے گا. آن دا فیس آف اٹ تو لگتا ہے کہ شاید نہیں آئے گا. عوامی لیگ کا ووٹر تو جماعت اسلامی کو تو کسی صورت میں جی. اب دوسرا سوال ہے کہ کیا BNP کو دے گا. اب یہ وہ 2 پارٹیاں ہیں جن کا آپس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، تو یہ بھی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ووٹ نہ کرے، لیکن پھر بھی ایک حد تک اکثریت ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ BNP کی طرف جائے گی. کہ BNP عوامی لیگ کا جو ایکسپورٹر ہے یا تو وہ ایبسٹین کریں گے، مطلب ابھی بھی سپورٹرز ہیں، یا وہ BNP کو اپنے سے زیادہ قریب سمجھیں گے. یہ اس کے باوجود کہ ان کی لڑائی رہی ہے. دوسرا BNP لیڈ کولیشن جو ہے ان کے بھی کچھ 5 7 8 پارٹیاں غالباً کے ساتھ بھی ہے، میجورٹی اس میں BNP کی ہے. BNP کے پاس پاسٹ حکومت کا ایکسپیرینس، پاسٹ الیکشنز میں جیتنے کا ایکسپیرینس، پاسٹ حکومت کرنے کا ایکسپیرینس، یہ جو ان کا سٹرکچر ہے ووٹنگ کرنے کا، کمپیننگ کرنے کا طریقہ کار، یہ بھی ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. اگر میں جماعت اسلامی کی کولیشن کا ذکر کروں تو بالکل پروگرام سے پہلے مجھے یہ ٹھیک اس بارے میں اطلاع دی گئی کہ بنگلہ دیش کی جو کولیشن ہے وہ پاکستان کی متحدہ عرب کی طرح نہیں ہوتی کہ ادھر وہ ایک ہی جھنڈے تلے ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں اور پوسٹ الیکشن بھی ان کی کمٹمنٹ جاری رہتی ہے. ادھر ہے کہ ہر پارٹی اپنا اپنا جھنڈے کے تحت اپنے اپنے نشان کے تحت کرے گی لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں. دیکھیں جتنی عوامی لیگ کی جتنا عرصہ بھی 15-16 سال حکومت رہی ہے، اگر اب بھارت کی بات کریں تو اس دوران بھارت کا جو انفلوئنس ہے بنگلہ دیش میں وہ بڑھتا ہی چلا گیا. وہ تعلقات کس نوعیت کے تھے ہم نے دیکھا سارا، کہ ہر طرح کی انٹریکشنز تھی، ہر طرح کے پیکٹس تھے، اور بنگلہ دیش کو افیکٹولی کہا جاتا تھا کہ جیسے بھارت کی پراکسی ہے، سیٹلائٹ اسٹیٹ کا ایک درجہ حاصل تھا. یہی جو جنریشن زی کی، جن زی کی اب بات کر رہے ہیں، ان کی اس موومنٹ کے بعد سے یہ جو ایک ملک پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قبضہ کر لیا گیا تھا. ایک ضروری نہیں کہ ڈکٹیٹر فوج سے ہی ہو، ڈکٹیٹرشپ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی ایک خاص ادارے سے آیا تو وہی ڈکٹیٹر ہے. سینا واجد جس لحاظ سے الیکشنز کو انہوں نے مینج کیا، ابھی بھی جو الیکشن ہوئے تھے غالباً 2024 میں ہی ہوئے تھے الیکشن، اس میں بھی انہوں نے کمفرٹیبل ون
परसेंटेज वोटर्स की टर्न आउट हुआ था 24%। बुनियादी बात मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद से ये जब अवामी लीग के असर से ये बांग्लादेश निकला और मोहम्मद यूनुस साहब जो नोबल प्राइज़ विनर भी हैं और उनका इकोनॉमिक्स में और अदरवाइज भी माइक्रो फाइनेंस में बहुत बड़ा किरदार रहा है बांग्लादेश के अंदर, गुर्बत से बांग्लादेश को निकालने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। और ये इंटरिम सेटअप वो, क्योंकि वही एक ऐसी शख्सियत थे जिसमें हर जमात का हर फिक्र से उस पर इतफाक कर सकते थे। तो उन्होंने ये जो इंटरिम पीरियड तकरीबन 1.5 साल का जो टाइम पीरियड है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई और बांग्लादेश को एक अच्छी नहज पे ले जाते हुए इन इलेक्शन की तरफ लेके आए। सो अब इस नए जो अब ट्रेंड आ रहा है, अब इसमें हम देख भी रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का असर बांग्लादेश में नुमाया हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो क्रिकेट का आपने सारा वाक़या देखा कि आईसीसी में किस तरह बांग्लादेश को आइसोलेट करने की कोशिश की, बांग्लादेश ने एहतजाज करते हुए पुल आउट किया, तो ये लगता था कि उन पे ठीक ठाक पेनल्टीज लगाई जाएंगी, उनको गालिबन बैन भी कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने किस तरह इंडिया वाले मैच का दिखा के कि हम इसको बैन करेंगे, आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बांग्लादेश की पूरी हमायत की। तो ये तो अब बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। दूसरी बात आपने बिल्कुल वजह फरमाई, अमेरिका और इजराइल, देखिए ये नेक्सस ऑलरेडी मौजूद है, इजराइल, इंडिया, अमेरिका। ऑन द फेस ऑफ इट तो ट्रम्प साहब हर दूसरे दिन बाद आके 3-4 जहाज एक्स्ट्रा गिरा देते हैं ठीक है, लेकिन वो उनकी ऊपर की बातें लगती हैं, अंदर में तो स्ट्रेटेजिकली एक है। सो उनको अभी इस तरह का कोई असर नजर नहीं आ रहा कि उधर कोई इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा उस तरह नहीं है कि जो उनकी डायरेक्शन पे चीजें कंट्रोल कर सके। तो डॉक्टर यूनुस और ये जो सारे लोग हैं, ये अभी जो लग रहा है कि वो बिल्कुल बेहाल हैं, हेल्पलेस हैं, कि इनका बांग्लादेश के ऊपर कोई कंट्रोल मौजूद नहीं है। नहीं, लेकिन नुमान साहब जो बांग्लादेश की आर्मी है, हाँ जी, उसमें तो हसीना वाजिद की पूरी सर वो मौजूद है, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में एक वो फोर्स टू रेकन विद है, उस तरह वो नुमाया उनका किरदार उस तरह नहीं है, ओके, उस हद तक, ठीक है।